کیا واقعی اللہ ہے؟ یہ لہلہاتے ہوئے ہرے بھرے درخت، رنگ برنگ کے پھول اور پودوں کا وجود خود بخود عمل میں آ گیا ہے، یا ان چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے، ان چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس پر کسی کی حکومت ہے؟ دوستو، قدرت کے نظام کائنات پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر بنائے وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ ہر مصنوع کا کوئی صانع ہے، ہر مخلوق کا کوئی خالق ہے، ہر مملوک کا کوئی مالک ہے، ہر مظلوم کا کوئی نہ کوئی ظالم ہے۔ الغرض دنیا کی ہر چیز اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر ہمیں فضا میں اڑتا ہوا کوئی جہاز، ہیلی کاپٹر یا راکٹ دکھائی دیتا ہے تو اس سے پہلے کسی کارخانہ میں تیار کیا گیا ہے۔ اگر اس سرزمین پر انسانوں کے بدن پر کوئی لباس اور کپڑا ہے تو اس کے بنانے میں بھی کسی چیز کا سہارا لیا گیا ہے۔ جب دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر بنائے وجود میں نہیں آ سکتی تو ذرا سوچو کہ اتنا لمبا چوڑا نیل گو آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، آسمان سے بات کرتا ہوا اونچے اونچے پہاڑ، زمین پر بلکھاتی ہوئی ندیاں، لہلہاتے ہوئے یہ ہرے بھرے درخت، رنگ برنگ کے پھول اور پودوں کا وجود کیسے عمل میں آ گیا؟ کیا ان چیزوں کا کوئی بنانے والا نہیں؟ کیا ان چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ میرے دوستو، ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ اگر کسی گھڑی کو دیکھ کر اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس گھڑی کا بنانے والا کون ہے، اگر کسی تعمیر کو دیکھ کر اس کے معمار کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اگر کسی قانون کو دیکھ کر اس قانون کے بنانے والے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، تو بلا شبہ آسمان و زمین، انسان و جنات کے وجود اور دیگر مخلوقات سے بھی کسی بڑی ہستی اور طاقت و قوت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جس کے ارد گرد یہ پورا نظام کائنات گردش کر رہا ہے۔ ایک مسلمان عرب بدو سے کسی نے پوچھا کہ تم نے خدا کے وجود کو کیسے پہچانا؟ اس نے اپنے سادہ لوحی انداز میں جواب دیا، لیکن عجیب جواب دیا۔ اس بدو نے کہا، ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب راستے میں گری پڑی مینگنی گزرنے والے اونٹ کو بتلا سکتی ہے، راستے میں قدموں کے نشانات کسی گزرنے والے انسان کا پتہ دے سکتے ہیں، تو کیا یہ برجوں والا آسمان، بڑی بڑی گھاٹیوں والی زمین، موجوں والے سمندر کسی لطیف و خبیر ذات خداوندی کو بتلا نہیں سکتے؟ اس بدو نے وجود باری پر قرآن کریم کی کوئی آیت پیش نہیں کی، نہ اپنے استدلال میں کسی حدیث پاک کا سہارا لیا، لیکن کیا کوئی مادیت یا کوئی طاقت یا کوئی فلسفی اس کے قوت استدلال کو توڑ سکتا ہے؟ دوستو، اب ذرا آئیے ہم آپ کو قرآن کریم کی ان آیات کی طرف لے چلتے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اپنے وجود کو ثابت کیا ہے، اپنے ہونے کو ثابت کیا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 19-20 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس روئے سرزمین پر ذرا چل پھر کر کے دیکھو اور خود اپنی ذات پر غور کرو تو خدا کے وجود پر ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں دلائل تمہیں مل جائیں گے۔ اور اگر تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے تو پھر ہمیں بتلاؤ کہ پہاڑوں کی لعل و گوہر کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ زمین کے نیچے سے منو وزن کی مٹی کو پھاڑ کر پودے کے نرم و نازک کوپل کون نکال رہا ہے؟ ایک ہی درخت سے مختلف رنگوں کے پھول کون اگا رہا ہے؟ اونچے پہاڑ کے پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کرنے والا کون ہے؟ سبز چارہ کو خالص سفید دودھ بنا کر جانوروں کے تھن سے نکالنے والا کون ہے؟ اور ذرا ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھو، ایک طرف میٹھا پانی بہہ رہا ہے، دوسری طرف نمکین پانی جاری ہے، دونوں میں کوئی دیوار نہیں، کوئی آڑ نہیں، پھر بھی اختلاط کے بغیر دونوں اپنی اپنی سمت رواں دواں ہے۔ بتاؤ اس پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ ہمیں اور آپ کو منی کے ناپاک قطرے سے کس نے پیدا کیا؟ ہمارے سارے اعضاء کو صحیح سالم کس نے بنایا؟ ہمیں عقل و خرد دے کر حساس کس نے بنایا؟ اشرف المخلوقات کا درجہ کس نے دیا؟ مسجد و ملائک کس نے بنائے؟ ان تمام سوالوں کا جواب کیا ہوگا؟ ان تمام چیزوں میں وہی ایک طاقت کار فرما ہے جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، جو تمام انس و جن کا رازق ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، جو قدیم بالذات ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ جس کے لیے کوئی انتہا ہے، نہ جس کے لیے کوئی مکان و زمان ہے، وہ ہر قسم کی حدود و قیود سے پاک ہے، اسی لیے وہ اپنے لیے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ جو ہوا اسی کے حکم سے ہوا، جو ہوگا اسی کے حکم سے ہوگا، اور جو ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جس کو عربی میں الہ یا اللہ، فارسی میں خدا، سنسکرت میں اوم اور انگلش میں گوڈ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔